السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ محترم بھائیو، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ محترم بھائی، آج کا جو میں نے علاج بتلانا ہے وہ ہے بندش رشتوں کا علاج، اور وہ وظیفہ اور وہ میں آپ کو عمل بتلانا ہے قرآنی اور نوری۔ محترم بھائی، دیکھیں کہ اس دور کے اندر بہت زیادہ حاسد لوگ ہیں، رشتہ داروں میں ہوں یا بیگانے ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کسی گھر کے ساتھ حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، یا بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بچی کا رشتہ لینے وہ جاتے ہیں کسی کے گھر کے اندر، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہماری بچی کا میرٹ، آپ کے بچے کا میرٹ اتنا نہیں ہے، ہماری بچی پردے کی پابند ہے، یا ہم آپ کو رشتہ نہیں دے سکتے، آپ کے گھر کا ماحول یا اپنے ماں باپ کی مرضی ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اسی غصے اور اسی حسد کی بنا پر کسی سفلے یا کالے جادو والے کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے وہ جادو کرواتے ہیں رشتے کی بندش کا، یا ویسے بھی بغض کی وجہ سے کہ ان کے گھر کے میں نے رشتے بند کر دینے ہیں، ان کو ذلیل کرنا ہے، ان کو رسوا کرنا ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بین المرء و زوجہ، کہ جادو کرنے والا کرتا ہی اسی لیے، جادو سیکھنے والا سیکھتا ہی اسی لیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے۔ قرآن کے اندر اس کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ جادو کرتے ہیں، شیاطین کرتے ہیں، جو لوگوں پر جادو کرتے ہیں، ماں بیٹے کے درمیان جدائی کے لیے، کاروبار کی بندش کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، اولاد کی بندش کے لیے، یہ جادو شیاطین کرتے ہیں۔ یہ میری بات کرنے کی مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اندر کئی مقامات پر جادو کا ذکر ہے کہ جادو حق ہے، جادو ہوتا ہے، پر ایک بات کو یاد رکھنا کہ جادو کرنے والا کافر ہے اور کروانے والا بھی کافر ہے۔ یہ عمل اتنا گندا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ جو جادو کرتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اگر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، کیونکہ عمل اتنا گندا ہے کہ اس کو توبہ کا موقع نہ دیا جائے، بغیر توبہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب کوئی بھی گناہ لے لے، آدمی اس کی توبہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، اگر وہ جس کا قتل ہوا ہے وہ مالک اس کو معاف کر دے تو اس کو معافی۔ چور کا ہاتھ کاٹنا شریعت ہے، اگر وہ جس کی چوری ہے وہ کہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں تو نہیں کاٹا جائے، معافی ہے شریعت کے اندر۔ جادو ہی اتنا گندا عمل ہے، واحد عمل ہے، جو جادو کرتا ہے اور کرواتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی معافی ہے ہی نہیں، اتنا وہ گندا اور اتنا وہ غلیظ آدمی۔ تو محترم بھائیو، بعض ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بچیاں ہوتی، ان کی عمر زیادہ ہو رہی، رشتہ کوئی آتا ہی نہیں اچھا۔ اگر کوئی رشتہ آتا ہے، آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دیکھا، ان کو پسند آیا اور وہ اپنے گھر میں چلے گئے، بغیر کسی وجہ کو انہوں نے جواب دے دیا کہ ہمیں یہ رشتہ پسند ہی نہیں۔ رشتہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں، جواب دے دیتے ہیں۔ ایسے کئی بار ہوتا ہے، ایسی وجہ سے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بچیاں خود بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ ایسے کتنے نوجوان بچے ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں، ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور ان کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایک شادی ضرورت ہے، اگر شادی ٹائم سے ہوگی آدمی گناہ سے بچے گا۔ تو اس بدبخت نے کتنا عمل کر دیا ہے کہ جس نے اس کو شادی کی اس کی بندش کر دی۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کا میرا یہ وظیفہ اور عمل اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر آپ کے ہاں رشتہ آ جائے گا، جو رشتہ آئے گا وہ کبھی جواب نہیں دے گا۔ اسی طرح اکاڑا کے اندر ایک دفعہ میں علاج کے لیے مجھے کسی نے بلایا، ایک بچی کا مسئلہ تھا، جو رشتہ آتا تھا دوبارہ ان کے گھر میں نہیں آتا تھا، جواب دے دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ اس بچی پر، اس کی والدہ پر میں نے رقیہ کیا، میں نے قرآن پڑھا۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو اس بچی کے جسم کے اندر ایک حمزات شیطان بولا، اور میں نے کہا عقل کے اندر آپ اس بچی کے جسم کے اندر کیسے؟ کہتے ہیں مجھے تو فلاں نے بھیجا، فلاں پیر نے بھیجا، اس نے اس کا نام بھی بتلایا، اس وقت پکوڑی شاہ فلاں جگہ بیٹھا ہے۔ میں پھر اس بابے کے پاس بھی مدرسے میں تھا، چند اپنے دوستوں کو لے کے اس کے بابے کے پاس بھی گیا، اس سے میں نے پوچھا ظالم آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتا میں نے کیا۔ میں نے کہا میں آپ کو جانتا ہی نہیں تھا کہ آپ فلاں جگہ رہتے ہو، مجھے تو فلاں نے بتلایا۔ کہتا اس نے جھوٹ، میں نے کہا جھوٹ نہیں، اس نے ٹھیک بولا ہے، آپ یہ کام کرتے ہو۔ میں نے اس کو، وہ جو جن تھا اس کو سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی آپ ظلم کر رہے ہو، یہ زیادتی ہے، آپ ایک جادوگر کے ساتھ کام کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے، اور کسی کی ماں کو آپ تکلیف، اس کے باپ کو آپ تکلیف دے رہے ہو، اور جو یہ تو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ کہتا ہے قاری صاحب ہم کیا کریں، اس نے ہمیں قید کیا ہوا، اس سے ہمیں کسی طریقے سے جان چھڑوائیں۔ میں نے کہا اگر آپ سچے دل سے میرے ساتھ وعدہ کریں نا
کہ آج کے بعد آپ جادوگروں کے ساتھ کام نہیں کرو گے، میں آپ کو ایک ایسا ہتھیار دوں گا کہ جادوگر آپ کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے قاری صاحب میں ایسے کرتا ہوں۔ اس نے جب مجھے مطمئن اس بات پہ کر لیا، پھر میں نے اس کو کچھ دعائیں مسنون اذکار بتلائے اور اس کو میں نے دعوت دی۔ وہ کہتا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں نہیں یہ کرتا، اور اللہ کا حکم یہ ہوا کہ یہ کرتا سارا کچھ میرا رب ہی ہے، میرے رب کے حکم کے بغیر ایک پتھر بھی حرکت نہیں کرتا۔ وہ جن اس کے بعد چلا گیا، کہتا قاری صاحب آج کے بعد میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس بچی کو بھی پریشان نہیں کروں گا اور بھی کسی مسلمان کو میں تنگ نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ سچے دل سے اپنے رب سے ڈر چکا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے چند دن بعد وہ مجھے فون آیا، کہتا قاری صاحب ہماری بچی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، فلاں تاریخ کو شادی آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا بھی اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس کی شادی ہوگی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیاطین یہ رکاوٹ کرتے ہیں، یہ جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ حدیث مطالعہ کر کے دیکھیں، قرآن کا سورہ فلق سورۃ الناس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، 6 ماہ جادو کے اثرات رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جادو کیا گیا تھا، جادو کے اثرات ہیں، برحال اس کا حل بھی قرآن کے اندر ہے۔ اگر جادو ہو جائے، ایسا مسئلہ بن جائے، پھر گلے میں تعویذ نہیں پہننا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت نہیں کرنی، پھر اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا ہے، پھر قرآن کو پڑھنا ہے، پھر مسنون اذکار کی پابندی کرنی ہے، پھر بکرے کہیں ذبح نہیں کرنے، دھاگے گلے میں نہیں لٹکانے، دھونیاں نہیں لینی، تعویذوں ایسے جن کے اوپر کافروں کے نام ہو ایسے تعویذوں کی دھونیاں نہیں لینی، غیر شرعی کام نہیں کرنا۔ پھر اللہ کے قرآن کی طرف آئیں، وہاں سے رہنمائی لیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی ہر آیت کے اندر شفا ہے، پورا کا پورا قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ آئیے میرے محترم بہنوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کو علاج بتلاؤں بندش رشتوں کا، وہ کیا ہے، آپ نے کون سا عمل کرنا ہے۔ وہ یہ ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جس گھر کے اندر یہ آپ کو محسوس ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر رشتوں کی بندش ہے، ہمارے گھر میں رشتے نہیں ہو رہے کسی بھی بچی کا کسی بھی بچے کا، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ روزانہ گھر کے اندر فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی 3 بار، چاروں کل، آخری جو صورتیں ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چاروں کل اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کو 3 بار، چاروں کل کو 3 بار، 3 بار، اور اس کے بعد سورہ یاسین کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے۔ پاس آپ پانی کی ایک بوتل رکھ لیں، اس بوتل پہ بھی دم کر لیں، وہ بوتل پانی کی ہے جو اپنے گھر کے اندر سب کے اندر نا اس میں سے چھڑک دیں اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر بچا لیں۔ پھر اسی طرح آپ نے نا یہی عمل رات کو اسی بوتل کے اندر پانی اور ڈال کے نا اس کے اندر اور پھر یہی عمل کرنا ہے۔ 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں کل، اور 1 بار آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور وہی پانی پر دم کرنا ہے اور سارے گھر کے اندر پھونک بھی مارنا ہے، اپنے گھر کے اندر پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں، اور یہ پانی آپ سب تھوڑا تھوڑا ڈال کے سبھی کو پلا بھی دیں۔ تو یہ عمل اسی طرح کرتے رہیں، اس بوتل سے پانی بچاتے رہیں، پھر اس میں دوبارہ کرتے رہیں، اور اسی طرح یہ عمل آپ 6 ماہ تک عمل کرنا ہے۔ 6 ماہ بعد میں نے اسی لیے بتلایا کہ 6 ماہ کے اندر تو کوئی سفلی جادو ہے، بنگالی جادو ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، مصری ہے، کوئی بھی کالا ہے، الو تنتر ہے، کوئی کسی قسم کا بھی جادو ہے، کسی علم کا بھی جادو ہے کہ اگر کوئی وہ کہتے ہیں 7 سمندر پار ہمارا جادو اثر کرتا ہے، اگر کسی قسم کا بھی جادو ہے تو وہ آپ کا 6 ماہ سے پہلے وہ رک نہیں سکتا۔ پھر اگر ہو آپ کا جادو 1 ماہ کے اندر ٹوٹے گا، 21 دن کے اندر ٹوٹے گا، 2 ماہ کے اندر ٹوٹے گا، عمل آپ 6 ماہ تک ضرور کریں کہ تاکہ آپ کے گھر کے اندر جادو کے اثرات ٹھہرے ہی نہ۔ یہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جادو سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، کمال کا عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔